بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تجارت کی نیت سے روم گئے اور جب وہاں کے وزیر کے پاس بغرض ملاقات پہنچے تو وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے؟ فرمایا ہاں۔ چنانچہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل میں جا پہنچے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ دریائے رومی کا ایک بہت ہی مکلف خیمہ نصب ہے اور اس کے چاروں طرف مسلح فوجی طواف کر کے واپس جا رہے ہیں۔ پھر علماء اور باحشمت افراد وہاں پہنچے اور خیمہ کے قریب کچھ کہہ کر رخصت ہو گئے۔ پھر حکماء و امیر، منشی وغیرہ پہنچے اور کچھ کہہ کر چل دیے۔ پھر نہایت خوبرو کنیزیں زر و جواہر کے تھال سر پر رکھے ہوئے آئیں اور وہ بھی اسی طرح کچھ کہہ کر چلی گئیں۔ پھر بادشاہ اور وزیر بھی کچھ کہہ کر واپس ہو گئے۔ آپ نے حیرت زدہ ہو کر جب وزیر سے واقعہ معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ بادشاہ کا ایک خوبصورت بہادر جوان بیٹا مر گیا تھا اور وہی اس خیمہ میں مدفون ہے۔ چنانچہ آج کی طرح ہر سال جہاں تمام لوگ آتے ہیں، سب سے پہلے فوج آ کر کہتی ہے کہ اگر جنگ کے ذریعہ تیری زندگی مل سکتی تو ہم جنگ کر کے تجھے بچا لیتے، مگر اللہ سے جنگ کرنا ممکن نہیں۔ اس کے بعد حکماء آ کر کہتے ہیں اگر عقل و حکمت سے موت کو روکا جا سکتا تو ہم یقیناً روک دیتے۔ پھر علماء و مشائخ آ کر کہتے ہیں کہ اگر دعاؤں سے موت کو دفع کیا جا سکتا تو ہم دفع کر دیتے۔ پھر حسین کنیزیں آ کر کہتی ہیں کہ اگر حسن و جمال سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ٹال دیتی۔ پھر بادشاہ وزیر کے ساتھ آ کر کہتا ہے اے میرے بیٹے، ہم نے حکماء و اتباع کے ذریعے بہت کوشش کی لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے، اور اب آئندہ سال تک تجھے ہمارا سلام ہو، یہ کہہ کر واپس ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سن کر قسم کھائی کہ زندگی بھر کبھی نہیں ہنسوں گا، اور دنیا سے بیزار ہو کر فکر آخرت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ ایک آدمی سورۃ القاریہ تلاوت کر رہا تھا جس کا ترجمہ تھا کھڑکھڑانے والی، کیا کھڑکھڑانے والی، تمہیں کیا معلوم کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وہ شخص پریشان ہو گیا کہ یہ کھڑکھڑانے والی کیا چیز ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ الجھتا رہا۔ پھر اس نے سوچا کیوں نہ کسی عربی سے پوچھا جائے کہ یہ کھڑکھڑانے والی کا کیا مطلب ہے۔ اس آدمی کا ایک دوست عرب کا بدو تھا جو کہ صحرا میں خیمہ لگا کر رہتا تھا۔ اس نے سوچا میں اسی سے پوچھتا ہوں اس کھڑکھڑانے والی کا کیا مطلب ہے۔ چنانچہ وہ اس کے پاس صحرا میں گیا۔ ابھی وہ اس کے خیمہ کے پاس بھی نہ پہنچا تھا کہ اس بدو نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ القاریہ القاریہ، کہ دیکھو چولہے پر کیا رکھا ہے جو اتنا جوش دے رہا ہے کہ اس کے کھولنے سے چولہے پر رکھی ہوئی چیز کا ڈھکن کھڑکھڑا رہا ہے۔ وہ آدمی وہیں رک گیا اور اس کو اس صورت کی سمجھ آ گئی کہ اللہ پاک کی اس کھڑکھڑانے والی سے مراد وہ دوزخ ہے جو کہ آگ سے ابل رہی ہے، اور اللہ پاک نے اسے قیامت تک ڈھکا ہوا ہے، اور اللہ انسانوں کو اس صورت کے ذریعے سمجھا رہا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، وہ ابلتی ہوئی آگ ہے۔ تو اے انسانوں، اس آگ سے بچ جاؤ۔ اللہ ہمیں کیسے اپنی نشانیاں کھول کھول کر سنا رہا ہے اور ہم پھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کھڑکھڑانے والی سے محفوظ رکھے، آمین۔